میں تو اصل میں گیا تھا حج عمرے کے لیے، لیکن پھر سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں بھی مجھے سفر کا موقع، شہروں میں تو نہیں، ایک شہر الخبر میں سفر کا موقع ملا۔ باقی یہ کہ مختلف جگہوں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، جو کہ جب بھی میں سفر کرتا ہوں تو بہت ہی مختلف قسم کے لوگ، مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں جو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ انڈیا کے ایک شاعر سے ملاقات ہوئی جو انڈین فلموں کے لیے گانے لکھتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ مولوی صاحب کا کسی گانے لکھنے والوں سے ملاقات کرنا۔ اور حیرت اس پر ہوئی کہ مجھے خود ان سے ملاقات کی خواہش تھی اردو زبان کے حوالے سے، کیونکہ اردو کی شاعری ان کی میں نے یوٹیوب پہ سنی ہے۔ ان کا نام ہے اے طراز۔ تو انسان کو کسی سے کسی بھی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے، ان کی بالی ووڈ کے لیے گانے لکھنا وہ ایک ان کا الگ شعبہ ہے۔ مجھے اس حوالے سے ان سے تھوڑا لگاؤ تھا کہ اردو زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو میری تمنا تھی کہ کسی وقت میں ان سے ملاقات کروں اور ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کروں کہ آپ جو شاعری کر رہے ہیں اردو زبان کی اگر حفاظت کی نیت کرتے ہیں آپ، اس میں بعض کام ایسے ہیں جو بذات خود نیکی نہیں ہوتے، تو ان کو جب تک نیت نہیں کریں گے تو وہ نیکی نہیں بنتی۔ اب زبان کی حفاظت بذات خود تو کوئی نیکی نہیں ہے نا، اس میں اگر آپ نیت کریں گے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا کہ بھئی میں ایک مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے، تو اس نیت سے شاعری کر رہا ہوں کہ میں اس زبان کا محافظ بنوں۔ تو میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ پیغام میں ان تک پہنچاؤں کہ اس کو آپ مذہبی فریضہ سمجھ کے بھی شاعری والا کام کر سکتے ہیں آپ۔ تو عجیب اتفاق ہے کہ میں انڈیا کے 2 انجینئر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، ہو سکتا ہے وہ یہ کلپ بھی میرا دیکھیں بعد میں، وہ میرے بیانات سنتے ہیں۔ تو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل ایک انڈیا کے مشہور شاعر ہیں اے طراز، وہ یہاں عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار میری ان سے ضرور ملاقات کرواؤ، میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، بے شک 2 منٹ کی ملاقات ہو۔ تو ان لڑکوں نے بتایا کہ وہ شاعر آپ کو پہلے سے جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا پہلے سے فین ہوں، ان کے بیانات سنتا ہوں اور بہت اچھی بات ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ بڑے پرتپاک طریقے سے مجھ سے ملے اور ان کی زبان سے پہلا لفظ یہ نکلا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ تو میں الیکٹرانک میڈیا کی طاقت پر بھی حیران ہوا کہ یہ میڈیا نے کہاں سے کہاں ان کو مجھ سے ملایا اور مجھے ان سے ملایا، یعنی ان کی آواز میرے کان تک پہنچائی اور میری آواز ان کے کان تک پہنچائی۔ جیسے وہ اس پر حیران ہو رہے کہ میں ان کی شاعری سنتا ہوں، تو میں اس پر حیران ہو رہا کہ وہ میرے بیانات سنتے ہیں۔ ایسے پتہ نہیں کتنے اور بھی لوگ ہوں گے۔ تو میں نے ان کو بس اتنی بات کہہ دی کہ میں آپ کے شاعری سنتا ہوں اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے ادا کریں۔ تو جو میرا پیغام تھا وہ میں نے پہنچا دیا اور میرا مقصد کوئی تھا بھی نہیں۔ انہوں نے اچھا اس پہ وہ رسپانس دیا، لیکن انہوں نے ایک بات کی جو جس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مشاعروں میں، انڈیا میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں ان میں اردو کو ایک مذہبی زبان کا رنگ دیا جا رہا ہے، جس سے ہندو لوگ مشاعرے میں شریک نہیں ہو رہے۔ پھر کچھ شاعروں کے نام بھی لیے انہوں نے، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کہ وہ اردو کو جو ہے نا ایک مذہب کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہندو لوگ پھر جو مشاعرے ہو رہے ہیں ان سے دور ہو رہے ہیں۔ نام ہندی کا استعمال ہوتا ہے مگر ان کے گانے اور فلمیں اردو میں بنتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں بنتی ہیں اردو؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے شوق سے ہندی نہیں دیکھی جاتی جتنے شوق سے یعنی اردو فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں، کیونکہ اردو زبان میں خود ایک اٹریکشن ہے، تو ہندو بھی اس کا قائل ہے۔ اب میرے پاس جب انڈیا سے فون آتے ہیں نا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی صاف اردو بول رہے ہیں۔ ہم نے تو سنا ہے کہ اردو کا جنازہ نکل رہا ہے اور ہندی کو رائج کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ ہندی کو رائج کرنے کا پورا اس نے زور لگا دیا، مگر ہندو بھی اس کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو وہ ہندی اردو سے اچھی نہیں لگتی۔ ہندو چاہے اس کو کہے گا ہندی مگر بولے گا اردو، وہ ہندی بولتے نہیں ہیں وہ۔ تو اب جب آپ نے اس کو ایک بڑی زبان بنانا ہے تو پھر اس میں آپ اس کو اگر ہندوؤں کے سامنے اس کو یہ رنگ دیں گے کہ یہ اسلام کی زبان ہے تو ظاہر ہے پھر ہندو اس سے دور بھاگیں گے۔ تو زبان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو بین الاقوامی سطح پہ پھیلائیں اور اس کو کسی مذہب کا رنگ نہ دیں۔ تو وہ اے طراز صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے، تو میں بھی ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔